اسی طرح 5 سال بعد ہمارے پاس ایک حق آتا ہے، ایک پرچی کا حق آتا ہے، یہ ووٹ کا حق آتا ہے کہ جناب یہ ووٹ کا حق استعمال کر کے تم نیک لوگوں کو، اہل خیر لوگوں کو منتخب کرو جو لوگوں کا امیر بن سکے۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے، یہ پرچی جو ہے یہ صرف ایک پرچی، ایک کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہوتی ہے۔ 5 سال گزرتے ہیں، ایک پرچی ڈالنے کا موقع آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی پرچی کس کو دی ہے؟ او جی ایم این اے صاحب خود ہی چل کر آ گئے تھے نا، مجھے پتہ ہے بندہ تو ٹھیک نہیں لیکن خود آ گیا تھا، میری بلادری کا ہے نا، دوسرے کو ووٹ کیسے دے سکتا تھا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور جب وہ بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی دور بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا ظلم کیا اس نے قوم پر، قوم بھوکی مر رہی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس روٹی نہیں، اس کے پاس مکان نہیں، یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے۔ بھائی بادشاہ تو ظالم ہے ہی ہے، لیکن بادشاہ کو ظالم بنانے والا تو تو ہے۔ اگر تو یہ ووٹ کی پرچی اس کے حق میں نہ ڈالتا تو کیا وہ یہ ظلم کر سکتا؟ اور آج یہ قوم جن حالات سے گزر رہی ہے اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جس کے پاس مال نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار حکمران نہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ جو ووٹ کی پرچی ہمارے پاس آئی تھی، یہ اگر ہم نیک لوگوں کے حوالے سے ڈالتے، نیک لوگوں کو دیتے، ان لوگوں کو دیتے جو مسلح رسول کو سنبھالنے والے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کی ریاست چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے مدینہ کی ریاست وہ شخصیت چلا رہی تھی جو مدینہ کا مسلح سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے امیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کے امام اور خطیب بھی تھے۔ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، تو مدینہ کی جو ریاست تھی اس کا امیر حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا جاتا ہے، جو لوگوں کا بھی امیر ہے اور امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی کا امام ہے۔ حضرت عثمان کا دور آتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی کا امام ہے۔ حضرت علی کا دور آتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی کا امام ہے۔ تو جناب جب یہ معاملات آتے ہیں تو ہمیں ان معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ووٹ کی پرچی ہم غلط لوگوں کو دے رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں، اور کوئی پیاسا، کوئی بھوک کی وجہ سے کوئی بندہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو وہ میرے اس ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں امانت دار بنائے۔ دنیا کے ہر معاملے میں کسی کا پیسہ پڑا ہے وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ ووٹ کی پرچی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اور جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب۔ منافق آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے، کسی نے منافق دیکھنا ہو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی دوسری علامت بتائی، دوسری نشانی بتائی، کہا اذا وعد اخلف۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ فرمایا، کہا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہا جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ تو یہاں تک فرما دیا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں۔
جو خائن ہے، دھوکے باز ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا خطبہ نہیں سنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہ دہرایا ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی ایمانت نہیں۔